بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آج کی تاریخ 6 دسمبر کی ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے ایک سیاہ اور ایک تاریک دن اور رات کے مترادف ہے. آج کے دن ہی 6 دسمبر 1992 کی تاریخ کو جس بے دردی، بے رحمی اور دستور ہند کے ساتھ کھلواڑ کے مظاہرے اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والی حرکت کے ساتھ وطن عزیز کی اقلیت یعنی امت مسلمہ کی عبادت گاہ، جو تقریباً 500 سالوں سے 460 سالوں سے آباد تھی، سجدوں سے، عبادات سے، نمازوں سے، ذکر سے، اذکار سے، اس بابری مسجد کو، یعنی وہ ایک مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق روئے زمین پر سب سے بہتر، سب سے مقدس، سب سے افضل جگہ حضرت انسان اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا گھر ہے، چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. جو مسجد بابری مسجد کے نام سے منسوب ہے، یہ بات تاریخ کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے، لیکن میں پہلے اس ظلم کے کرنے والے اور ایک بے جان عمارت کو اپنی شیطنت سے اور اپنی حرکتوں سے اور اپنی غیر انسانی مظاہروں سے جس طریقے سے گرا دی گئی وہ عمارت، یعنی مسجد کو منہدم کر دیا گیا، شہید کر دی گئی، انہیں یاد رہنا چاہیے کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر ہاتھوں سے دامان شرافت چھوٹ جائے گا. خدائے پاک کا گھر ہو کہ وہ ہو رام کا مندر، خدائے پاک کا گھر ہو کہ وہ ہو رام کا مندر، عمارت کوئی بھی ٹوٹے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. اس وطن عزیز میں آزادی سے پہلے بھی یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے اور بڑے بڑے سنت اور مہنت، رشی اور منیوں نے اس وطن عزیز کے اندر پیار کی، محبت کی اور بھائی چارگی اور امن و آشتی کی گیت کو پڑھایا ہے، اس کے سبق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور اس کے بعد وطن عزیز آزاد بھی ہمارا ہوتا ہے، اس وقت تک ہماری وہ مسجد رہتی ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم پر، لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بابر نے بنوا دیا. بابر نے اس مسجد کو نہیں بنوایا تھا، ان کے حکم پر میر باقی نے 1527 عیسوی میں اتر پردیش کے اجودھیا میں یعنی فیض آباد میں اس مسجد کو تعمیر کرائی تھی. یہ مسجد اسلامی مغل کے فنکاری کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی. بے شمار اس میں خصوصیات ایسی تھیں جو آج کے اس ماڈرن دور میں بھی دیگر مساجد میں وہ چیزیں، وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں.
آج جو تصویر آپ کو اس کتاب پہ نظر آ رہی ہے یہ تصویر یوں ہی نہیں ہے، یہ تصویر منہدم اور شہادت کے بعد ایک دھندلی سی تصویر ہے، لیکن جب اس مسجد کی تصویر آپ صحیح دیکھیں گے وہ تصویر اتنی خوبصورت، اتنی دلکش، اتنی دل آویز تصویر ہے اس مسجد کی، اور اس کا جب دیدار ہو، جب اپنی نگاہوں سے اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ فنکاری کا اور عمارت کا، فن تعمیر کا ایک بہت بڑی شاہکار ہے۔ ایسی شاہکار مسجد کو، ایسی تعمیر کی گئی مسجد کو نفرت کو پھیلانے کے لیے اور وطن عزیز میں جو محبت، امن اور بھائی چارگی کا جو ماحول پیدا ہو رہا تھا اسے ختم کرنے کے لیے، اور صرف یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں، ہندوستان کا ہر شہری جانتا ہے، ہر ناگرک جانتا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کی پلاننگ سے لے کر کئی واقعات شہادت سے قبل بھی ہوئے اور رونما ہوئے، خود کچھ واقعات اس سے پہلے بھی پیش آئے شہادت سے، تو اس بابری مسجد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو تنظیم پیش رہی اور اس مسئلے کو بہت ہی مفکرانہ اور پھر اپنی بصارت و بصیرت کی روشنی میں دیکھ رہی تھی، اس تنظیم کے صدر اور بہت بر صغیر کی ممتاز شخصیت اور عالم عرب کی بھی ممتاز شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، جن کو دنیا مولانا علی میاں ندوی کے نام سے جانتی ہے، نور اللہ مرقدہ، نے اس مسئلے کو لے کر اس وقت کے وزیر اعظم سے بات کی تھی، اور یہ انہوں نے پیغام دیا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر ہاتھوں سے دامان شرافت چھوٹ جائے گا۔ یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، غیر انسانی حرکت کی جاتی ہے، ایک بے جان عمارت کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کر کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی ہندوتو کو جو ایک نفرت کی بنیاد پر اور نفرت پہ منحصر ہے اس کو فروغ دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا وطن کمزور ہوگا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری صراحت اور ہمت کے ساتھ اس بات کو اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے رکھا تھا، لیکن اس پر آپ کہہ لیجئے کہ یا تو انہوں نے بے توجہی کا اظہار کیا یا جانبداری انہوں نے دکھلائی، اور اپنی شناخت اور پہچان انہوں نے وہ نہ رکھی جو آزادی کے وقت اور اس کے بعد مسلمانوں نے برادران وطن کے ساتھ رکھا تھا کہ قربانی دینے کے بعد بھی کرسی اقتدار انہیں سونپا تھا۔ لیکن حضرت مولانا کی رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر بے توجہی کا نتیجہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسی تاریخ آئی جو تاریخ سیاہ بن گئی، جو تاریخ اتنی تاریک بن گئی کہ وہ دن آتے ہی ہر ہندوستانی کا، صرف مسلمان ہی نہیں، جو سچے برادران وطن ہیں وہ بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر اس بے جان عمارت کا کیا قصور تھا، کیا غلطی تھی۔ عبادت گاہ اگر اس دیش میں محفوظ نہ رہ سکی، اگر عبادت گاہیں اس دیش میں، اس وطن میں محفوظ نہ رہ سکی، اگر تعلیم گاہیں یہاں محفوظ نہ رہ سکی، پوری طاقت کے ساتھ ہمارے حکمراں پوری دنیا میں اس کا ڈنگا پیٹتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ ہمارا وطن گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ہے، ہمارا وطن مختلف پھولوں کا، مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے، ہمارا وطن دنیا کا سب سے بڑا دستوری وطن ہے، ہمارا وطن دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل اور مثال ہے محبت اور امن کے اعتبار سے، تو پھر یہ ڈنکا، یہ ہنگامے، یہ باتیں ساری جھوٹی ہیں، افترا پردازی پر مبنی ہے۔ ان باتوں کا حقیقت سے پھر کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا ہے۔ جب ایک بے جان عمارت محفوظ نہ رہ سکی، صرف اس بنیاد پہ اسے شہید کر دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سر جھکانے کی تعمیر کی گئی جگہ ہے، اللہ کو ماننے کی، خدا کو، ایشور کو، لارڈ کو، گاڈ کو
کی عبادت کرنے کی، اس کے سامنے سر جھکانے کی جگہ ہے، اس لیے اس کو منہدم کر دیا جائے۔ اگر نفرت کی انتہا یہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں کہ ہمارا وطن محبت اور امن اور بھائی چارگی کا علم بردار ہیں۔ ہم نہیں، وہ لوگ چھوڑ دیں جو لوگ جھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ اگر اس مسجد کو آج 6 دسمبر کی تاریخ ہے، میں پوری طاقت اور صراحت کے ساتھ اس معاملے کی، اس ظالمانہ کارروائی کی، ایک بے جان عمارت کے ساتھ ظلم و بربریت کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ اور اس بات کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا، وہ فیصلہ ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ، کاغذات کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ اس بات کو عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی جانتے ہیں، اور ماہرین اور لائرز، ایڈوکیٹس سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ آستھا کی بنیاد پہ، مذہبی محبت اور دھرم کی بنیاد پہ فیصلہ دے دیا گیا۔ جو سوالات ہمارے برادران وطن کے وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھی، جو پیٹیشن وہاں موجود تھی، ان تمام پیٹیشن پر ہمارے کاغذات، یعنی بابری مسجد کی وہاں پر موجودگی صحیح طور پر اس کی ثبوت اور تصدیق کے کاغذات ان تمام کے پیٹیشن پر بھاری تھے۔ اس بات کو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے، اور ہندوستان کے رہنے والے سچے، اچھے اور اس وطن سے محبت کرنے والے تمام شہریوں نے اس بات کو مانا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو ہمارے لیے سپریم ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا کرنے سے اور ایسا رکھنے سے، ایسا کردار پیش کرنے سے بھلا اس وطن کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ وطن ترقی نہیں کر سکتا ہے، یہ وطن آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ وطن نقصان میں جا سکتا ہے، یہ وطن بہت خسارے میں جا سکتا ہے۔ لہذا آج 6 دسمبر کی تاریخ ہے، اور 6 دسمبر 1992 کو مختلف تنظیموں کے ذریعے سے، اور اس کی اگوائی جو لوگ کر رہے تھے، دنیا اس کو جانتی ہے، نام بھی لینا میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن افسوس ہے اس وقت اس مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آ رہا تھا، اور لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے تھے۔ ایک بے جان عمارت جس کے پاس نہ زبان تھی، نہ کان تھے، نہ اعضاء تھے، جن کے پاس اپنی آواز لگانے کی بھی طاقت نہ تھی، لیکن اللہ کی یہ مصلحت تھی۔ امت مسلمہ کا جو رشتہ کمزور ہوا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی، ورنہ جس طرح خانہ کعبہ، خانہ خدا کو جس طرح اللہ نے معمولی پرندوں کے ذریعے سے بچوا لیا تھا، حفاظت کروا لیا تھا، یہ مسجد بھی بچا لی جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل تھی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کا وہ منظرنامہ مظہر تھا۔ لہذا جب مجمع جمع ہونے لگا، بے جان عمارت کے پاس سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اس وقت دنیا اندھی بہری گنگی بن گئی تھی، دنیا تماشائی بنی ہوئی تھی۔ چینلوں پر یہ تصویر دکھلائی جا رہی تھی، لیکن اس چینل پر سب لوگ تماشائی بن کے صرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اپنے گزشتہ بیان میں بھی کہا ہے کہ میڈیا کا رول اس دیش کو برباد کرنے میں سب سے خطرناک ہے، سب سے مضر ہے۔ میڈیا اس دیش کو بہت برباد کرنے پہ تلا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ میڈیا ہنگامے اور فسادات تو اس کے لوگ دکھلاتے ہیں، لیکن کروانے والے کو اس کی گرفت کس طرح سے ہو یہ نہیں دکھلاتے ہیں۔ لہذا چینلوں پہ یہ بات عام ہے، دکھلائی جا رہی ہے کہ ایک بے جان عمارت کو شہید کیا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے، ہتھوڑوں سے، پھاوڑوں سے، اور توڑا جا رہا ہے ممبر کو، گنبد کو، اور اس مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کسی کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ افسوس ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ بھی خاموش تماشائی تھے۔ میں یہ بات جانتا ہوں، اتنی بات میری نالج میں ہے، دستور کو میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں پڑھتا ہوں کہ دستور کی روشنی یہ ہے کہ اگر سرکار اس وقت چاہ لیتی تو یہ ہجوم رک جاتا، یہ مجمع رک جاتا، مسجد بچ جاتی، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت مرکزی حکومت کانگریس کی تھی، اور اس وقت مرکز میں نرسمہا راؤ وزیر اعظم اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔
لیکن انہوں نے بھی اس کو نہیں روکا، کیونکہ سب لوگ بھول چکے تھے۔ اس وقت ایسا منظرنامہ تھا کہ یہ وطن دستوری نہیں ہے، یہ وطن جمہوری نہیں ہے، اس وطن کو مسلمانوں نے آزاد کرانے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ یہ اس منظرنامے کے ساتھ اس بے جان عمارت کو شہید کر دی گئی، وہ بے جان عمارت اور مسجد شہید کر دی گئی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ خاموشی جو اس وقت تھی، وہ خاموشی ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ خاموش جو انسان ہوتا ہے، خاموش جو سمندر ہوتا ہے، خاموش جس دریا کے اندر خاموشی ہوتی ہے، اس سے بہت ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج بہت خاموش ہے دریا، ملا ہو ہوشیار رہو۔ آج بہت خاموش ہے دریا، ملا ہو ہوشیار رہو، دریا کی یہ خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے۔ اس لیے وہ منظرنامہ ہر اعتبار سے غلط تھا، ہر اعتبار سے غلط تھا۔ دستور کے خلاف تھا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا، سنویدھان کے خلاف تھا، انسانیت کے خلاف تھا، وطن کے خلاف تھا، اور یہاں کے رہنے والے تمام شہریوں کے خلاف تھا۔ اس لیے اس کا نقصان پورے وطن کو اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، فسادات امنڈتے چلے گئے، اور جس کا روکنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آج کی تاریخ بابری مسجد کو شہید ہوئے 30 سال مکمل کر چکی ہے۔ جس وقت یہ چیزیں ہو رہی تھی، دنیا تماشائی بنی ہوئی تھی، دنیا تماشائی بن کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جلتے چھپڑ دیکھنے والے اگلا نمبر آپ کا بھی ہے۔ جلتی چھپڑ جو لوگ دیکھتے ہیں، جلتی ہوئی آشیانوں کو جو لوگ دیکھتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نمبر آپ کا بھی آئے گا۔ اس منظرنامے سے آپ کو بھی گزرنا ہوگا۔ ظلم بہرحال ظلم ہے، ظلم ہر حال میں ظلم ہے، اس کی معافی اور تلافی بہت ممکن نہیں ہے۔ ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ تو ہم نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کا انتقام لینے والے کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی۔ لہذا اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اس طریقے سے اس بے جان عمارت کو، اس بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں مابعد کے دور میں لوگوں نے زمین دے دی جائے، الگ مسجد بنا دی جائے، اور اس کے بدلے میں یونیورسٹی بنا دی جائے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو بہلاوے اور پھسلاوے کی باتیں ہیں، اور یہاں کی اقلیت جو سب سے بڑی ہے، امت مسلمہ کے احترام، اس کے تقدس کے ساتھ کھلواڑ کا یہ مظاہرہ ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ایسا کوئی دن نہ دیکھنے کو آئے، اب کوئی تاریخ وطن میں ایسی نہ آئے، کوئی بھی مسجد نہ ٹوٹے، کوئی بھی مندر نہ ٹوٹے، کوئی بھی عبادت گاہ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ بس آخر میں اپنی بات کو اس اسٹینڈ اور فیصلے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ اور امت مسلمہ کی غیور فرزندوں، نوجوانان ملت اسلامیہ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ مسجد تو آلریڈی ناجائز جگہوں پہ بنی نہیں سکتی ہے۔ اب مثال لے لیجئے احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب انہوں نے مسجد بنانی چاہی تو یتیم بچوں کی وہ زمین تھی، انہوں نے کہا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہی وہ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ مسجد بنانی ہے، وہ بچوں نے کہا کہ آپ زمین لے لیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس زمین کی قیمت دی جائے گی تاکہ اس زمین پہ اللہ کا گھر جائز طریقے سے بنے۔ لہذا مسجد جائز جگہ پر ہی بنائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات صاف ہے، کسی طریقے کی کوئی کنفیوژن، کسی شکوک و شبہات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے، ہمیشہ وہ مسجد وہیں پہ رہے گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس نے اس مقدمے کو پوری طاقت اور مضبوطی کے ساتھ عدالت علیہ سے لے کر عدالت عظمیٰ تک، سپریم کورٹ تک پوری طاقت کے ساتھ یہ تنظیم کھڑی رہی اس مقدمے کو لے کر، ان کا جو اسٹینڈ اور ان کے جو فیصلے تھے، وہ فیصلے آپ سماعت کر لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا یہ اجلاس منعقدہ 9 جنوری 1993 عیسوی احکام شرعی کی روشنی میں اس فیصلے کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، مسجد کی عمارت کا انہدام مسجد کے تقدس کو مجروح کرتا ہے اور یہ اسلام کے مذہبی شعائر کی توہین ہے۔
نمبر 2، مسجد کی عمارت منہدم کیے جانے کے بعد بھی وہ زمین جس میں 1528 میں مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تھی شرعاً مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی، اور مسجد کی حرمت سے متعلق تمام شرعی احکام اس قطع اراضی پر آج بھی نافذ ہیں۔ نمبر 3، مسجد کی عمارت گرا دینے سے یا ناجائز طور پر مورتیوں کے رکھ دینے اور ظلم و جبر کے ساتھ بتوں کی پوجا گری کرا دینے سے مسجد کا مسجد ہونا ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کسی مسجد میں ایک عرصے تک چاہے یہ عرصہ کتنا ہی ہو نماز کا نہ پڑھا جانا مسجد کی شرعی حیثیت کو ختم نہیں کرتا ہے۔ نمبر 5، کوئی بھی مسلمان کسی بھی حال میں کسی مسجد کو بت خانہ بنا دینے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ نمبر 6، اراضی مسجد کا سرکاری طور پر ایکوائر کیا جانا ظلم صریح ہے اور شرعاً ناجائز و باطل ہے اور مذہبی آزادی کے حق میں صریح مداخلت ہے۔ حکومت کی جانب سے بابری مسجد کے عوض کسی اور مقام پر متبادل مسجد تعمیر کی جائے تو وہ شرعاً مسجد نہیں ہوگی۔ پھر سے سن لیں، حکومت کی جانب سے بابری مسجد کے عوض کسی اور مقام پر اس کا بدل یعنی متبادل مسجد تعمیر کی جائے تو وہ شرعاً شرعی اعتبار سے مسجد نہیں ہوگی، اور اگر ایسی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی ٹرسٹ تشکیل دیا جائے تو کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ ناقابل تردید تاریخی و قانونی شواہد سے واضح ہے کہ بابری مسجد مسجد ہی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف حکومت اتر پردیش نے بھی عدالت میں دیے گئے تحریری بیان میں کیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بابری مسجد غصب کی ہوئی زمین پر یا کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، اس لیے اس کی شرعی حیثیت وہی ہے جو ایک مسجد کی ہوتی ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو مسجد کو آباد کرنے، مسجد کو اپنی عبادت سے، اپنی نمازوں سے، اپنے سجدوں سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سجدوں کے ذریعے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل پوری دنیا میں اور خاص طور پہ وطن عزیز میں ہماری عبادت گاہوں کی، تعلیم گاہوں کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، دینی اداروں کی، مدارس اسلامیہ کی، ان تمام تنظیمات اور تحریکات اسلامی کی اللہ عز و جل اپنی حفاظت اور نگرانی میں مکمل دست قدرت کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔